السلام علیکم۔ لشکر اسلام کی اندلس روانگی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کس طرح کاؤنٹ جولین نے اور اشبیلیہ کے راہب نے امیر موسیٰ بن نصیر کو اندلس پر حملے کی دعوت دی اور انہوں نے اندلس پر حملے کی خلیفہ ولید سے اجازت حاصل کر کے حملے کا دن مقرر کر لیا۔ چنانچہ جمعے کے روز لشکر کی باقاعدہ تیاری ہوئی اور 7,000 کا لشکر تجویز ہوا تھا کہ 7,000 لوگ پہلی بار میں اندلس جائیں گے۔ اگرچہ لوگوں نے نام تو ہزاروں کی تعداد میں پیش کیے تھے کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن صرف 7,000 منظور ہوئے۔ 4 جہاز تیار ہوئے تھے اور اس کے علاوہ طارق بن زیاد جو کہ ایک بربری سردار تھے، جو کہ سابقہ غلام تھے اور بعد میں سردار یعنی آزاد ہو کر طنجہ نامی صوبے کے جو موجودہ مراکش میں ہے اس کے گورنر مقرر ہو گئے تھے، انہیں اندلس میں حملے کے لیے قائد اور امیر مقرر کیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ مغیث الرومی نامی عمر رسیدہ پختہ عمر سردار کو منتخب کیا گیا تھا بطور نائب سالار کے۔ تو 4 جہازوں پر 7,000 کا لشکر تیار روانہ ہوا تھا۔ اگرچہ گھوڑے بھی سوار یعنی لشکر کے ساتھ گھوڑے بھی جانے چاہیے تھے، لیکن اتنے جہاز تیار نہ ہو سکے تھے کہ گھوڑے بھی جاتے، اس لیے 7,000 لوگ پیدل ہی جا رہے تھے، یعنی جہازوں پر صرف انسان سوار تھے۔ اس کے علاوہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اندلس کے لیے لشکر روانہ ہو رہا ہے تو انہوں نے بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں، حتیٰ کہ بہت سے جو تاجر اور صنعت کار لوگ تھے انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں لشکر میں بانٹنی شروع کر دیں۔ بندرگاہ تک جاتے جاتے تونس کی قیروان کی بندرگاہ تک جاتے جاتے ہزاروں لوگ اکٹھا ہو گئے تھے اور سینکڑوں کے حساب سے ایک مجاہد کو تحفے تحائف جن میں کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں موجود تھیں پیش کیے گئے۔ یہ دیکھ کر کاؤنٹ جولین اور راہب حیران ہوئے۔ راہب نے کاؤنٹ جولین سے کہا کہ دیکھا، ہماری قوم میں بھائی بھائی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی یہ لوگ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو یہ بات امیر موسیٰ نے سنی اور عرض فرمایا کہ محترم بزرگ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لشکر، اس میں اللہ ہی جانے کہ کون واپس آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا، لہذا یہ لوگ اس طرح اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں مجاہدین اسلام کے ساتھ، اسلامی لشکر کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہرحال لشکر روانہ ہوا اور ابھی لشکر راستے میں ہی تھا کہ آدھی رات کے وقت طارق بن زیاد کی آنکھ کھل گئی اور بلند آواز میں درود شریف پڑھنے لگے۔ تو امیر موسیٰ مغیث الرومی جو ان کے بالکل برابر میں سو رہے تھے وہ ایک دم اٹھ بیٹھے اور سلام کر کے پوچھنے لگے، کیا صبح ہو گئی؟ طارق نے کہا، نہیں صبح نہیں ہوئی، لیکن مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی زیارت ہوئی ہے۔ تو مغیث الرومی بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کچھ ارشاد فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کی زیارت مجھے اس حالت میں ہوئی کہ وہ اندلس میں صحابہ کرام کے کثیر لشکر کے ساتھ اندلس میں داخل ہو رہے ہیں، سب جنگی لباس میں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بشارت فرمائی ہے کہ فتح تمہاری ہوگی۔ اس کے بعد خواب مکمل ہو گیا۔ کاش میں کچھ اور زیارت کر لیتا۔ تو مغیث الرومی نے کہا، نہیں، جتنی اللہ نے زیارت مقرر فرمائی تھی وہ ہو گئی، بس خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آپ کو فتح کی بشارت مل گئی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ ساحل سمندر پر پہنچے، طارق بن زیاد لشکر کے ساتھ ساحل سمندر پر پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی دیکھو، لشکر کافی دور آ نکلا ہے اور یہ ملک ہے، اس ہمارے لیے اجنبی ہے، ہم اس میں کبھی پہلے نہیں آئے ہیں، خطرات بے شمار ہیں، لہذا میں ابھی سے اجازت دیتا ہوں جو چاہے واپس چلا جائے۔ لیکن کسی ایک انسان نے بھی واپسی کا نام نہیں لیا۔ سب کہنے لگے کہ نہیں، آئے ہیں تو فتح کر کے جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ تو طارق بن زیاد نے پھر کچھ دیر سوچا اور پوچھا، اچھا کوئی واپس نہیں جانا چاہتا؟ سب نے بلند آواز میں کہا، نہیں، کوئی واپس نہیں جانا چاہتا۔ تو پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ طارق بن زیاد نے کہا، پھر ان جہازوں کا کیا کام؟ تو میں کہا، ہاں، تو
جب کوئی جانا نہیں چاہتا تو جہاز تو بیکار ہیں۔ تو اس نے کہا، کسی ایک نے کہا اچھا تو پھر ان جہازوں کا کیا کیا جائے، واپس لوٹا دیں؟ تو طارق بن زیاد نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان جہازوں کو آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ طارق بن زیاد کے حکم پر انہوں نے جہاز کو آگ، یعنی چاروں جہازوں کو آگ لگوا دی، کشتیاں وغیرہ سب جل گئیں۔ اس کے بعد یہ آگے روانہ ہوئے۔ بعض مورخین اس اقدام کو غلط تصور کرتے ہیں کہ طارق بن زیاد کو آخر کشتیاں جلانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن آگے کا جو واقعہ ہے اور آگے کے جو حالات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کشتی جلانے سے جو سپاہی تھے ان کے دل میں جوش پیدا ہو گیا کہ اب جو کرنا ہے وہ اندلس میں کرنا ہے۔ پھر اس وجہ سے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں تو اندلس میں مجاہدین نے بہت جوش و جذبے کے ساتھ جنگ کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اندلس میں طارق بن زیاد کے پہلے مارکے کا تفصیلی حال بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔